بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی یہ جو محبت ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ کیا فقط عجب، فقط ثواب، مستحب، سنت، صرف حضور کا طریقہ؟ نہیں، میں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی روح سے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے دیگر فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ فرائض ہیں اور ان فرائض کے بغیر کسی انسان کا کوئی چارہ نہیں، تو جیسے وہ فرائض ہیں اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فرض ہے۔ اس بات کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں بنیادی نقطہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آ چکا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرض ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں نے دو جملے اپنی ایک رباعی میں ارشاد فرمایا اہل بیت کی محبت، اے اہل بیت، خود اہل بیت کو مخاطب کیا، اے حضور کے گھر والوں، حضور کے رشتہ داروں، حضور کے پنجتن، اے حسن حسین، علی و فاطمہ، تمہاری محبت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں تمہاری محبت فرض کر دی۔ اور من لم یصلی علیک لا صلاۃ لہ، اور پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ پھر فرض بھی ایسا کہ اس فرض کے بغیر نماز والا اہم ترین فرض بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اسی نماز کے اندر اہل بیت اطہار پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہ دو جملے امام شافعی نے، امام قرطبی نے اور دیگر ائمہ نے، مفسرین نے بڑے یہاں وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا محبت فرض ہے، واجب ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی محبت بھی فرض اور واجب کا درجہ کم ہے کہ قیامت کے دن یہ دیکھیں قبر کے اندر کتنے سوال ہوتے ہیں؟ تین سوال۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، نالج والی، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، لیکن تینوں سوالوں کا تعلق عمل سے نہیں، عقیدے سے ہے، نظریے سے ہے۔ من رب کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ ہے، ایمان کی بات ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ایمان کی بات ہے۔ ما کنت تقول، اس ہستی کے بارے میں بتا جو تیرے سامنے تشریف فرما ہے، ان کے بارے میں دنیا کی زندگی کے اندر کیا کہا کرتا تھا؟ تو یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ تو قبر کے اندر یہ تینوں سوال عقیدے کے، اس لیے کہ عقیدہ مقدم ہے، عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں۔ اور حشر کے میدان کے اندر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، ایک قدم نہ آگے جانے دیا جائے گا، نہ پیچھے ہٹنے دیا جائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ ان عمرہ، عمر کے بارے میں، ان شبابہ، شباب کے بارے میں، ان مالہ، مال کے بارے میں، کیسے کمایا، تیری آمدنی کے ذرائع کیسے تھے، بس مختصر اشارہ، ذرائع کیسے تھے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ پھر مصرف کیسا تھا، کہاں کہاں خرچ کرتا رہا، پوچھا جائے گا۔ پھر علم کے بارے پوچھا جائے گا کہ جتنا بھی دینی دنیاوی جو کچھ بھی علم تیرے پاس تھا اس کے مطابق تو نے خود بھی عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو بالفرض اس نے سارے سوالوں کا کامیابی کے ساتھ جواب دیا، اس کے بعد اب اس کا میرٹ بنتا ہے، نتیجہ آؤٹ ہوتا ہے، ریزلٹ جاری ہوتا ہے، اب اس کے انعام اور جزا کے ایک وقت ہے۔ تو کیا خیال ہے اب اسے جنت میں جانے دیا جائے گا؟ رب فرمائے گا اس نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے لیکن اب بھی اسے روکو، انہ وقفوہم انہم مسئولون، ابھی یہ رسپانسبل ہے، جواب دے ہے، ابھی ایک سوال اس سے پوچھنا ہے۔ پروردگار نے وہ سوال جو فکس تھے، مقررہ تھے، پانچوں کے پانچوں سوال، اور ایک روایت میں 4 سوال، 4 یا 5 سوال مختلف روایات کے مطابق وہ ہم نے پوچھ لیے، اس کا صحیح تسلی بخش اور تشفی آمیز جواب اس نے دیا ہے، تو لہٰذا یہ تو کامیاب ہو چکا، اب یہ جنتی ہے اور اس کو جنت میں نہ جانے دیں۔ رب فرمائے گا نہیں، وقفوہم انہم مسئولون، ابھی اس کو روکو، یہ رسپانسبل ہے، ابھی اسے پوچھا جائے گا۔ مولا ابھی کیا پوچھنا ہے؟ رب فرمائے گا، یہ حضرت ابو سعید خدری، اس سے امام ابن حجر حیثمی الصواعق المحرقہ کے اندر، اسی طرح ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ولایت علی و محبت اہل بیتہ، علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات بعید از قیاس نہیں، ہماری عقل کے بھی خلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ واضح ہو چکا کہ ان کی محبت فرض ہے تو لہٰذا فرض کے بارے میں تو پوچھا جائے گا۔